میں ہوں نبی ستی، اور آج کی جو تازہ ترین اگر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں، تین چار بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ جب سے 25 جو فوجی عدالتیں ہیں وہاں سے سزا پائی گئی ہے جو سویلین ہے، اس کے بعد یورپین یونین کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جی ایس پی پلس کے اوپر بات کی گئی اور ٹیگ کر کے بات کی گئی، ٹو دی پوائنٹ بات کی گئی جناب کے۔ اور اس کے لیے آپ کو بتایا کہ بھارت نے بھی بڑا زور لگایا، لیکن اس کے باوجود ہم گرے لسٹ سے نکل چکے تھے، اور اب جو ہے پھر ایک دفعہ تلوار لٹک رہی ہے، ایک پریشر ہے اس کے اوپر۔ ہماری ریاست جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ سیریس ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ انیس ستی جو کہ 26 نومبر کو جو شہید ہوا وہ بچہ، اس کے بعد اس کے والد یعنی اسلام آباد میں علی پور میں رہتے ہیں، ہمارا آنا جانا بھی رہا ان سے، جو ہے وہ رابطے میں بھی رہے۔ 3 دن پہلے یعنی ان کے والد کے اچانک نمبر بند ہوئے، پھر ان کا بھائی جو ہے انیس ستی شہید کا بھائی اٹھایا گیا، پھر کزن اٹھایا گیا، پھر 2 دن کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو بتایا گیا، ان کے وکلاء نے بتایا کہ جو کاکڑ صاحب تھے، عبد الغفور کاکڑ، ان کی عدالت میں پیش کرنا تھا، تو پھر ان کو اچانک جو ہے ان کو چھٹی چلا گئے، وہ چھٹی چلے گئے یا وہ مان نہیں رہے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد جج شبیر تو حاضر رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو جج شبیر جو ہے ان کی عدالت میں ان کو بلایا گیا، اور اس کے بعد زبردستی نفیس ستی جو ہے اور دانش ستی سے بیان لے لیا گیا۔ یہ ہے ہماری ریاست کی طاقت، یعنی اپنے ہی لوگوں کو ایک طرف شہید کر دیا گیا اور دوسری طرف اپنے ہی لوگوں کو اٹھا کر ان سے زبردستی بیان لے لیا گیا، اور دوسری طرف پھر ہم بات کرتے ہیں تو پھر گلا ہوتا ہے کہ جناب اس طرف بات کوئی کیوں کرتا ہے، کہ رخ کہاں پہ ہونا چاہیے ہمارا، لیکن پھر بھی ہم یہ کر کے تو سرخرو ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا مینج کیا، لیکن چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ اچھا، دوسرا اہم چیز ایک نظر آ رہی ہے کہ وہ ہے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں ایم کیو ایم بھی ہے، ابھی تو ضیاء الحق کے صاحبزادے جناب ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، مگسی صاحب کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو اسد کیسر اور 2-3 ممبرز آج ملے، انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے اپنی ڈیمانڈ رکھی، اب لیکن حکومت نے کہا جی کہ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ مانگی ہے کہ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ کو چاہیے کیا۔ ابھی تک جو آج کی گفتگو سامنے آئی ہے وہ یہی آیا کہ پہلے نمبر پر کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے جو غیر قانونی گرفتار کیے گئے ہیں، عمران خان کی رہائی کی بات کی گئی، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی واضح، جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو سامنے لایا جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس میں سینئر ترین ججز جو ہے نہ ہونے چاہیے، اور یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو یعنی اس مطالبے کو نہ ماننا ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ خود اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ کر رہی ہے۔ پھر دوسری طرف اب بچہ بچہ سوال کر رہا ہے کہ ملک میں آئین کی جس طریقے سے دھجیوں پہ گھیری گئی، 90 دن کے اندر الیکشن، جو واضح قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایون ملک حالت جنگ میں بھی ہو تو آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرنے ہیں، لیکن خود ساختہ طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ایک منپسند پارٹی کو لانے کے لیے جو کچھ کیا، اور وہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی جو کہ سب سے بڑی دعوے دار بنتی ہے، جس طریقے سے آج کل بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور قائرہ جیسے لوگ آج کل جو گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ مفلوج ہو چکے ہیں سیاسی طور پر، کہ وہ گفتگو نہیں کر پا رہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ پھر اب معاملات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی میں بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر خطرناک صورتحال ہے دہشت گردی، اب کہا جا رہا ہے وہاں پر ایمرجنسی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، کے پی کیبنٹ میں یہ گفتگو ہوئی ہے آج، لیٹ سی یہ کل کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ایک ریاست کے لیے، یا آپ سمجھتے جس کو ہم ریاست کہتے ہی ہیں، چلو حکومت کے لیے پریشانی تو یہ ضرور ہے کہ رچرڈ کرنیل، یہ بلکہ اس کو گرنیل کہتے ہیں، کہ ہر روز ایک گرنیٹ ایسا پھینک رہا ہے سوشل میڈیا کا کہ بیچارے سارے پریشان، کبھی کہتے ہیں جناب کہ وہ اس کی فیک ٹویٹ ہیں، اب وہ ٹویٹ بھی سامنے لے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس کے ٹویٹس ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اصلی ہے، اصلی رچرڈ ہے یہ، کبھی نقلی بنا دیتے ہیں۔ تو صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، یورپی یونین سے لے کر یورپی یونین اس پہ کافی حد تک خاموش رہا، اب ہوا کے رخ چینج ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 20 جنوری جب صدر ٹرمپ حلف اٹھائے گا اس سے پہلے بہت سے معاملات جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، تو ہمارے ہاں یعنی ریاست کو بھی اب یہ تو علم ہے اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیں ایک میسج آ جاتا ہے تو ہمیں پھر اس پہ عمل دمل کرنا پڑتا ہے،
اس لیے ریاست سمجھ چکی ہے کہ 20 سے پہلے پہلے ہی معاملات کو کسی طرف لانا پڑے گا۔ اب جو کچھ ڈی چوک پہ ہوا، جو کچھ 9 مئی کے حوالے سے ہوا، اور میرے خیال سے اس کو کہا جا رہا ہے، اب تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 25 سویلین کو فوجی عدالتوں سے سزا سنائی گئی ہے، اس کو اگر ڈیلے کر رکھا جاتا تو شاید معاملہ کچھ ہوتا، لیکن اب یورپی یونین بھی کھڑی ہو گئی، اس سے پہلے آپ نے کینیڈا سے دیکھا، آپ نے برطانیہ میں دیکھا، اب امریکہ میں تو آپ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو حکومت اس وقت پریشان ہے، اور کبھی بھی حکومت یعنی کہ یہ مذاکرات نہیں چاہ رہی تھی، یہ بھی مجبوری ہے حکومت کی، اور حکومت ابھی بھی ٹائم گین کر رہی ہے۔ ابھی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات ہیں یا مذاق ہو رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، نون لیگ کے کچھ رہنما گفتگو کرتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا رول اس میں کیا ہوگا۔ کیا واقعی سنجیدگی سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ کیا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہونا چاہیے اور آگے کی طرف جانا چاہیے؟ ادروائز جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، آپ نے دیکھ ہی لیا کہ زبردستی طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب ملک کے حالات بہتر ہیں، زبردستی طور پر جو ہے نا وہ جیسے یہ لگ رہا ہے جیسے گن پوائنٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے روزگاری کی انتہا، کہ 2 سالوں میں 20 لاکھ سے زائد نوجوان ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، عمران خان نے جو کہا کہ میں بالکل اوورسیز پاکستانی سے کہوں گا کہ وہ پیسہ ملک میں نہ بھیجیں، اوپر سے جو اگر جی ایس پی پلس کے اوپر اگر معاملہ چلا جاتا ہے، یورپی یونین پابندی لگا دیتی ہے، تو ملک میں جو پہلے سے ہی معاملات ہیں آپ نے دیکھ لیں، بائیکاٹ سے بھی حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر مزید یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی اگر اپنی 10 دن 15 دن کے لیے بھی اگر جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ روک دیتے ہیں، تو بہت بڑا فرق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انیس ستی جیسے کئی ایسے شہید ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹک سے جو ملک ہیں، ان کی بھی شہادت آپ کے سامنے ہے، بیچارہ کافی عرصے سے وہ گولی لگی، اس کے بعد گفتگو کر رہا ہے کہ میں گھومتا رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ پڑے رہے، فائنلی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کی بھی شہادت ہوئی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو زبان زدیاں میں نظر آ رہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈی چوک میں گولی چلی، لیکن ابھی تک ریاست میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عوام کے نمائندے بننے، یعنی فیک نمائندے، عوامی نمائندے بن کر وہ ابھی بھی سریعام 25 کروڑ عوام بلکہ پوری دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا، ہونا کیا چاہیے، یہ ابھی وقت آئے گا اور بتائے گا کہ یہ اس ملک میں انصاف ہوگا یا ایسے ہی ملک چلتا رہے گا۔ ابھی تک لیٹ نہیں۔